الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تبارك وتعالى: إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تہذیب حق ابری تمدن پر شباب آیا، تہذیب حق ابری تمدن پر شباب آیا. خداوند جہاں کے لطف و رحمت کا سحاب آیا. فضا بدلی جہاں بدلا خدا کا انتخاب آیا. فضا بدلی جہاں بدلا خدا کا انتخاب آیا. کتاب انقلاب آئی تو ہر سو انقلاب آیا. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یقیناً آج ہم سب حضرات اس مسجد کے اندر تکمیل قرآن کے موقع پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں. سب سے پہلے میں یہاں پر قرآن مجید سنانے والے دونوں قراء حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد اہل محلہ والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان دو قراء حضرات کے ابتدا میں کھڑے ہو کر الف لام میم سے لے کر والناس تک مکمل قرآن مجید سنا، اور ان دونوں قراء حضرات نے الف لام میم سے لے کر والناس تک مکمل قرآن مجید یہاں پر آپ سب حضرات کو سنایا. یقیناً آپ سب حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں. میرے واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، چونکہ بیانات کرنا، وعظ کرنا، تقریر کرنا یہ علماء کا کام ہوتا ہے. میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں صرف ایک چھوٹے درجے کا طالب علم ہوں. مجھے آج ظہر کو میں گھر پہنچا ہوں، میں گھر میں بھی نہیں تھا، پورا مہینہ باہر نکالا ہے. گھر پہنچا تو قراء حضرات نے بتایا کہ آج شام کو ہمارا قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے، وہاں پر آپ نے چند باتیں بھی کرنی ہیں. اس کے بعد میں نے کتاب لی، کچھ مطالعہ کیا، جو میرے ذہن میں چند الفاظ ہیں وہی میں آپ حضرات کو سنا کر اس کے بعد اجازت چاہوں گا. سامعین مکرم، کیونکہ آج ہم یہاں پر قرآن مجید کے ختم میں سب جمع ہوئے ہیں، ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس قرآن مجید کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن مجید جس کی زبان مقدس، بیان مقدس، جو فصاحت اور بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق رب تعالی نے ارشاد فرمایا: ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہی وہ قرآن ہے کہ جس کے سچا اور برحق ہونے میں
کوئی شک و شبہ نہیں جس کے متعلق محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے واجب الاحترام دوستو، رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس نے 23 سال کی قلیل مدت میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے شعراء اور ادباء بھی حیران و شزدر رہ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جو پسماندہ قلوب کو تازگی بخشا ہے۔ ہاں یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی برکت سے جنات اور شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہونے کی سب سے اصل اور حقیقی وجہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ اپنے دین کو، اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی قوت کے لیے 2 عمروں میں سے ایک کو تو ہدایت نصیب فرما، یا ابو جہل کو یا عمر فاروق کو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ رب العزت نے بذریعہ وحی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منکشف فرمایا کہ ابو جہل کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا مانگی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، یا رب اپنے عمر بن خطاب کو اسلام کی نعمت سے نواز۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ادھر مکہ کے اندر کفار کے بڑے بڑے مشرکین کے بڑے بڑے سردار بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں کہ آج کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا، تو وہاں پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہیں۔ یہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرے گا، میں اس کے لیے 100 اونٹوں کا ضامن اور کفیل ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ جلالی آدمی تھے، اٹھ کھڑے ہوئے، کہا کہ ابو جہل تو اپنی اس ضمانت اور کفالت پر پختہ ہے؟ تو ابو جہل کہتا ہے ہاں، میری طرف سے یہ کفالت اور ضمانت پکی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اٹھتے ہیں، اپنی تلوار لیتے ہیں، گھوڑا لیتے ہیں اور ارادہ کر لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے۔ گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں جاتے ہیں تو وہاں پر چند لوگ ایک بچھڑے کو حلال کرنے کا، ذبح کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آیا یہ منظر دیکھتے ہیں، تو اتنے میں یکا یک اسی بچھڑے کی پیٹ سے آواز آتی ہے کہ ایک امر ہے، ایک مرد ہے جو فصیح زبان کے ساتھ حق کی طرف بلاتا ہے، رب کی طرف بلاتا ہے، گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یکا یک میرے دل میں یہ بات اتری، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ آواز مجھے دی جا رہی ہے، اس آواز کا مخاطب میں ہی ہوں۔ وہاں سے پھر بھی حضرت عمر فاروق کا ارادہ تبدیل نہیں ہوا، ارادہ نہیں بدلا، آگے بڑھتے ہیں، چند قدم آگے چلتے ہیں تو آگے
نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں۔ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے عمر اتنے غصے میں ہو کیوں؟ تیور چرائے ہوئے ہیں، کیوں تلوار لی ہوئی ہے؟ اس دوپہر کے وقت میں کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ آج محمد کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اونچی آواز سے کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیا کریں۔ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے قبیلہ بنو ہاشم سے کیسے بچ سکے گا؟ تو عمر کہتے ہیں، نعیم مجھے گمان ہے کہ تو بھی کہیں ثابت تو نہیں ہو گیا، تو نے بھی کہیں اپنے آبا و اجداد کا دین تو نہیں چھوڑ دیا۔ نعیم کہتے ہیں کہ عمر مجھ سے تو بعد میں پوچھنا، تو مجھ سے کیا سوال کرتا ہے؟ اپنی بہن کے گھر جا، اپنے بہنوئی کے گھر جا، وہ بھی تو ثابت ہو چکے ہیں، انہوں نے بھی تو تیرے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، وہ بھی تو محمد کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، وہ بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور صحابی بن چکے ہیں۔ عمر وہیں سے اپنا رخ اپنی بہن کے گھر کی طرف کرتا ہے، اپنی بہن کے گھر پہنچتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اسی وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہنوئی اور بہن کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے گھر میں چھپ جاتے ہیں۔ بہن دروازہ کھولتی ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے بہن میں جب بھی آتا تھا تو فوراً دروازہ کھول دیا کرتی تھی، آج کیا مسئلہ ہے؟ تو نے دروازہ دیر سے کیوں کھولا ہے؟ جب میں تیرے دروازے پر پہنچا تم کچھ پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے شک ہے کہ کہیں تم ثابت تو نہیں ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی کہتے ہیں کہ عمر فاروق اگر تمہارا دین سچا نہ ہو، تمہارا دین سچا نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اور دین سچا اور برحق ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت عمر فاروق یہ جواب سنتے ہی اپنے بہنوئی پر جپٹ پڑتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں، اس قدر مارتے ہیں کہ لہو لہوان ہو جاتے ہیں۔ بہن آتی ہے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے، شوہر کو چھڑانے کے لیے، تو بہن کو بھی مارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہن کو بھی اس قدر مارا کہ بہن کو بھی لہو لہان کر دیا، بہن کو بھی لہو لہان کر دیا۔ آخرکار بہن نے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے، تو ہمیں مار کر ہمیں شہید کر سکتا ہے، ہمارے جسم سے روح نکل سکتی ہے، لیکن ہمارے دل میں جو ایمان ہے، ہمارے دل میں جو ایمان ہے، یہ ایمان کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ہم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم اس کلمے کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، ہم نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، ہم اس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، ہم نے دین حق کو قبول کر لیا ہے، ہم اس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ عمر فاروق یہ سن کر شرما جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جو کلام پڑھ رہے تھے یہ ذرا مجھے بھی بتائیے، یہ ذرا مجھے بھی سنائیے۔ تو بہن کہتی ہے لا یمسہ الا المطہرون، اے عمر یہ قرآن مجید پاک کتاب ہے، اس کو پاک لوگ چھو سکتے ہیں، تو ناپاک ہے، تو اس کو نہیں چھو سکتا، پہلے غسل کر، وضو کر، اس کے بعد آ کر اس قرآن مجید کو چھوئے گا۔ عمر فاروق اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں، اس صحیفہ مطہرہ کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں، سورہ طٰہٰ اس کے اندر مکمل لکھی ہوتی ہے، سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، پڑھتے جاتے ہیں، آیت بآیت پڑھتے ہیں، آخرکار اس آیت پر پہنچ جاتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ جب اس آیت پر پہنچتے ہیں تو عمر فاروق بے ساختہ بول پڑتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی عمدہ کلام ہے، بہت ہی احسن کلام ہے۔ تو اس کے بعد
حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس مکان کے اندر کسی کونے میں کسی جگہ میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے عمر ابن خطاب، تجھے بشارت ہو کہ تیرے حق میں نبی علیہ السلام کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خباب مجھے لے کر نبی علیہ السلام کے پاس لے جاؤ۔ حضرت خباب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نبی علیہ السلام کی مجلس کی طرف جاتے ہیں، دار ارقم کی طرف چلتے ہیں، جہاں پر نبی علیہ السلام اور تمام صحابہ جمع ہوا کرتے تھے۔ جب جاتے ہیں دروازہ بند ہے، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آنا چاہتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام سے پہلے بھی بہت بہادر اور نڈر تھے، کوئی بھی جرت نہیں کرتا دروازہ کھولنے کی۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دروازہ کھول دو، اسے آنے دو، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے تو آنے دو، اس کو ہدایت نصیب ہوگی، ہدایت ملے گی، اسلام قبول کرے گا، نبی اور رسول اور اللہ کا تابعدار بنے گا۔ اگر یہ کسی شر کے ارادے سے آیا ہے تو آپ لوگ اس کے شر سے محفوظ اور معمون رہیں گے، اس سے میں خود ہی نمٹ لوں گا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آنے دو اسے، اگر خیر کے ارادے سے آیا ہے تو آنے دو، اگر کسی شر کے ارادے سے آیا ہے تو میں اس کی ہی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دروازہ کھول دیا جاتا ہے، نبی علیہ السلام اجازت دے دیتے ہیں کہ دروازہ کھول دیا جائے، دروازہ کھولتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو شخص پکڑ کر نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ چھوڑ دو اسے۔ چھوڑنے کے بعد نبی علیہ السلام اس کو جبے سے پکڑ کر کھینچ کر نزدیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خطاب کے بیٹے، اسلام قبول کر لے، ایمان قبول کر لے، حق دین پہ آ جا۔ کب تو آئے گا؟ اگر باز نہ آیا ان حرکتوں سے کہ رب کا عذاب آ جائے گا۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ اے نبی، آج تمہیں آپ کا غلام بننے آیا ہوں، آپ کا صحابی بننے آیا ہوں، آپ کا دین قبول کرنے آیا ہوں، آپ کے ساتھ چلنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام تکبیر بلند کرتے ہیں، تمام مجلس والے سمجھ جاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اسی دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا تھا کہ اسلام کی قوت، اسلام کی عزت، اسی دن سے اسلام کا غلبہ شروع ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی مجھے اجازت دیجئے، اے حضور مجھے اجازت دیجئے، میں جا کے مکہ کے چوک میں اپنے ایمان کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ عمر اب تو ہماری ایک چھوٹی سی جماعت ہے، اگر یہ لوگ اٹھ گئے تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ عمر بھی اسلام لے آئے، عمر بھی اسلام لے آئے، اور اسلام کو عزت بھی نہ ملے، اسلام کو قوت بھی نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا حضور مجھے اجازت دیجئے، میں جا کر مکہ کے چوک میں اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں، عمر نکلتے ہیں، اپنی تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں، گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، مکہ کے چوک میں پہنچتے ہیں، مکہ کے چوک میں اعلان کرتے ہیں کہ اے کافرو، اے مشرکو، اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے، اپنے گھر والوں کو بے گھر کرانا ہے تو آئے آج عمر کا مقابلہ کرے۔ عمر اسلام قبول کر چکا ہے، عمر حضور کا صحابی بن چکا ہے، عمر حضور کا غلام بن چکا ہے۔ کسی کی ہمت نہ ہو سکی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکے، اس لیے کہ عمر تو اسلام سے پہلے بھی نڈر اور بہادر تھے، اسلام کے بعد بھی نڈر اور بہادر تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا تھا کہ اس کے بعد اسلام کا غلبہ شروع ہو گیا، اسلام کو قوت مل گئی۔ سامعین محترم، وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے
ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ چونکہ میرا مطالعہ نہیں تھا اس لیے میں نے آج کے دو موضوع علیحدہ علیحدہ موضوع کو چھیڑا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن مجید میں رب تعالی نے اعلان فرمایا ہے، رب تعالی نے تورات اتاری لیکن حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا، زبور اتاری لیکن حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا، انجیل اتاری لیکن حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا، کئی صحیفے اتارے لیکن حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا۔ قربان جم قرآن مقدس پر کہ رب العزت نے جب قرآن مجید کو اتارا تو قرآن مجید کا حفاظت کا وعدہ انبیاء پر نہیں ڈالا، اتقیاء پر نہیں ڈالا، شہداء پر نہیں ڈالا، فقہاء پر نہیں ڈالا، اولیاء پر نہیں ڈالا، صحابہ پر نہیں ڈالا، بلکہ اعلان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ رب تعالی نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرما دیا ہے، قرآن مجید ایک ایسے دور میں اترا ہے کہ جس دور میں فصاحت اور بلاغت اپنے عروج پر تھی، خصوصاً عرب کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز اور فخر تھا، لیکن جب قرآن مجید اترا تو کہنے لگے کہ یہ خالق حقیقی کا کلام نہیں بلکہ کسی ساحر کا کلام ہے۔ کبھی کہتے یہ نبی علیہ السلام کسی عجمی سے سیکھ کر آتے ہیں اور ہمیں سناتے ہیں، لیکن عرش معلیٰ سے اعلان ہوتا ہے کہ میرے محبوب برملا اعلان کرو، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله۔ جب یہ آیت اترتی ہے، جب اس آیت کا نزول ہوتا ہے تو وہی شعراء اور ادبا جن کو اپنی ولولہ انگیزی پر ناز اور فخر تھا، ان کی مجالس میں سناٹا چھا جاتا ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر صرف عرب، عجم اور کرہ ارض پر بسنے والے انسانوں کو نہیں بلکہ جنات کو بھی قرآن مجید کے مقابلہ کے لیے چیلنج کیا گیا ہے۔ جو بھی اپنی قوت حافظہ پر ناز اور فخر کرتا تھا اس کی بنا پر آگے بڑھا اور قرآن مجید کے مقابلے میں کلام پیش کیا، لیکن اس کو منہ کی کھانی پڑی، خواہ وہ مسلمہ کذاب کی صورت میں ہو، خواہ مسلمہ کذاب کی صورت میں ہو۔ جب یہ منحوس قرآن مجید کے اس چیلنج کو قبول کرتا ہے اور کلام رحمانی کے مقابلے میں کلام شیطانی پیش کرتا ہے، المحنقات زرعا والذاریات قمقا والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والثالثات ثردا واللاقمات لقما وإحالة سمنا۔ لفظی خاکہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دیگر خامیوں کے علاوہ ایک خامی یہ بھی ہے کہ یہ صفات مرد اور عورت میں شریک تھی، جبکہ اس بدبخت نے ان کو صرف عورت کے ساتھ خاص کر دیا۔ آگے بڑھ کر یہی منحوس سورہ فیل کے مقابلے میں لکھتا ہے، الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل لہ ذنب کثیر وخرطوم طویل۔ ایک اور بدبخت جس کا نام ابن الرامدی ہے، 392 ہجری میں اٹھتا ہے، قرآن مجید کے مقابلے میں تاج الفرید نامی کتاب لکھ دی، لیکن اس کی مجلس کا بندہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے، اے تاج الفرید، اے ابن الرامدی، تو نے جو یہ تاج الفرید نامی کتاب لکھی ہے یہ تو اس قابل بھی نہیں کہ میں اس سے اپنی جوتی بناؤں۔ اس کے بعد تاج الفرید نامی کتاب کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور بدبخت ایران کے ایک بہت بڑا شاعر تھا، ابن مقفع۔ اس سے کسی نے کہا کہ اے ابن مقفع، تو نے قرآن مجید کے مقابلے میں کتاب لکھ دی اس شرط پر کہ سال بھر کا خرچہ برداشت کیا جائے، میرے لیے زندگی کی تمام ضروریات مہیا کی جائیں، ایک طرف قلم دیا جائے، 1 سال کے بعد میں آپ لوگوں کو کتاب حوالے کروں گا۔ قرآن مجید کے مقابلے میں کتاب لکھنا چاہتا ہے۔ 6 سال کے بعد لوگوں نے چاہا کہ ابن مقفع کو دیکھا جائے، تو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ابن مقفع نے ایک طرف پھٹے ہوئے کاغذوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، اسی حالت میں قلم منہ میں پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں،
اے ابن مکفے تو نے قرآن مجید کے مقابلے میں کتاب لکھ دی۔ ابن مکفے کہتا ہے کہ جب بھی کوئی کلام لکھا، کسی آیت کریمہ سے ملانا چاہا تو میری وجدانی کیفیت نے مجھے اس پر ملامت کیا۔ اس کے بعد ابن مکفے نے توبہ کر دی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز جنرل لارڈ میکالے نے اعلان کیا کہ انگریزوں، اگر مسلمانوں کے دلوں پر حکومت کرنا چاہتے ہو، ان کی جمعیت کو منتشر کرنا چاہتے ہو، تو ان کے درمیان سے قرآن مجید کو نکال دو۔ انگریز اپنے اس ناپاک منصوبے پر عمل کرتے ہوئے میدان میں اترتا ہے، مساجد اور مدارس سے قرآن مجید خرید کر جلاتا ہے، کتب خانوں کو دریاؤں میں بہاتا ہے۔ اسی دور میں ایک انگریز کارندہ ایک مدرس کے پاس جا پہنچتا ہے۔ مدرس پوچھتا ہے، اے انگریز، کس غرض سے آئے ہو؟ انگریز کہتا ہے کہ میں قرآن مجید کو خرید کر تلف کرنا چاہتا ہوں۔ استاد کہتا ہے تمام نسخے اس کے حوالے کر دیے جائیں۔ اس کے بعد ایک چھوٹے طالب علم کو کھڑا کرتا ہے، طالب علم سے کہتا ہے قرآن مجید پڑھ کر سنا اسے۔ طالب علم قرآن مجید سناتا ہے۔ انگریز اپنے اس ناپاک منصوبے کو اس لڑکے کے، اس بچے کے، اس طالب علم کے اس قرآن مجید کے پڑھنے کو دیکھ کر انگریز اپنے اس ناپاک منصوبے کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن آج انگریز نے اپنی اسی منصوبے کو، اپنے اسی مقصد یہی ہے، منصوبہ یہی ہے، صرف الٹا کر دیا ہے۔ پہلے قرآن مجید کے صحیفوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، آج وہ طلباء کو ختم کرنا چاہتا ہے، مدارس کو ختم کرنا چاہتا ہے، مساجد کو ختم کرنا چاہتا ہے، علماء کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب سب حضرات کے پاس موبائل موجود ہیں، سب حضرات خبریں سنتے رہتے ہیں۔ اس دفعہ رمضان کے اندر کتنے علماء کو شہید کیا گیا ہے۔ رمضان سے ایک دن پہلے جمعے کے دن بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ حامد الحق شہید رحمہ اللہ کو شہید کر دیا گیا مسجد کے اندر۔ آج تک کہ اس کے قاتلوں کا پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آج تک رمضان کے اندر کوئی دن بھی ایسا خالی نہیں رہا کہ جس کے اندر کسی نہ کسی عالم دین کو شہید نہ کیا گیا ہو۔ کل یا پرسوں کی بات ہے کہ بٹگرام کے ایک عالم دین تھے، کراچی کے اندر تراویح کی نماز پڑھانے کے بعد وہ اپنے گھر جا رہے تھے کہ راستے کے اندر ان کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ آج تک اس کے ملزم کا پتہ نہیں ہے۔ آج اپنے کفار نے، انگریز نے اپنے اس منصوبے پر عمل کرتے ہوئے اس رمضان کے اندر کئی علماء کو شہید کر دیا ہے۔ اس رمضان کا ہر دن کسی نہ کسی عالم دین کے خون سے رنگین ہے، کسی نہ کسی عالم دین کو شہید کیا گیا ہے۔ انگریز اپنے اس منصوبے پر اب عمل کر رہا ہے، مدارس کو ختم کرنے کی کوشش ہے، مدارس کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ ادھر سے حکومت ہے، اس نے مدارس پہ پریشر ڈالا ہوا ہے، مدارس کے جو صدقات اور فطرانوں کے جو پیسے جمع کیے جاتے ہیں، ان کے جو اکاؤنٹ ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے کہ مدارس نہیں چلائے جائیں گے، مدارس کی رجسٹریشن بند ہے، مدارس نہیں چلائے جائیں گے۔ اب انگریز نے اپنے اس منصوبے پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے کام جو شروع کیا ہے، طلباء کو ختم کرنا، علماء کو ختم کرنا، مساجد کو ختم کرنا، مراکز کو ختم کرنا، خانقاہوں کو ختم کرنا، مدارس کو ختم کرنا، علماء کو ختم کرنا۔ کیوں کہ سب سے پہلے قرآن مجید کو پھیلانے والے علماء ہیں، طلباء ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں، خانقاہیں ہیں۔ یہاں پر انہی خانقاہوں کے اندر، انہی مساجد کے اندر، انہی مدارس کے اندر لوگ قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن مجید کو بڑھاتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھاتے ہیں، قرآنی تعلیمات زیادہ ہوتی ہیں۔ انگریز نے آج سب سے پہلے ان کو ختم کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہنا چاہوں گا، ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہوں گا کہ انگریزوں، تم طلباء کو شہید کر سکتے ہو، علماء کو شہید کر سکتے ہو، مدارس کو شہید کر سکتے ہو، مراکز کو شہید کر سکتے ہو، مساجد کو شہید کر سکتے ہو، لیکن قرآن مجید کی تعلیمات کو، قرآن مجید کے علم کو، قرآن مجید کو کبھی ختم نہیں کر سکتے۔
پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ کس دلیل سے، کس دعوے سے یہ بات کر رہے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس اس کے اوپر دلیل بھی موجود ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جب رب تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ میں قرآن مجید کی حفاظت کروں گا، پھر کون ہو سکتا ہے جو قرآن مجید کی تعلیمات کو ختم کرے؟ کیوں کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ قرآن مجید کا ہر حرف سچا اور صادق ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے شروع میں ہی اعلان فرما دیا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے الفاظ کی نہیں بلکہ معانی کی بھی حفاظت کرتے ہوئے قرآن مجید میں اعلان فرمایا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ۔ یہاں پر علی لزوم کے لیے آتا ہے، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور معانی کی حفاظت ہمارے ذمہ لازم ہے، اس لیے رب تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر صدی میں، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ایسا عالم دین، کوئی نہ کوئی ایسا مفسر پیدا فرمایا ہے کہ جس نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے۔ آپ ہر صدی کی تاریخ چیک کیجئے، ہر زمانے کی تاریخ چیک کیجئے، ہر زمانے میں، ہر صدی میں آپ کو کوئی نہ کوئی نئی تفسیر ملے گی، کوئی نہ کوئی نیا مفسر ملے گا۔ ابھی تک کسی مفسر نے، کسی تفسیر لکھنے والے نے یہ نہیں کہا کہ تفسیر کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ختم نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن تفسیر کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ یہ ایک بحر بے کراں ہے، جو غوطہ زن ہوتا ہے تو موتیاں نکالتا ہے۔ چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے، میرے خیال سے بارش کے امکان بھی ہے، تو میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اصلاح عالم کا بس اب ساما ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا بس اب ساما ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے۔ بس یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، بس یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، سب پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔